اسرائیل نے ایران کی ڈرون فیکٹری کو تباہ کرنے کے لیے ایران کے اندر ڈرون سے کئی حملے کیے ہیں۔ آپ کی سکرین پر اے پی کی خبر چل رہی ہے۔ ایرانین آفیشل کے مطابق اسرائیل نے ایران کی ڈیفنس فیسلٹی اصفہان کو ڈرون سے ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ ایمو ڈپورٹ فیسلٹی کاموکازی ڈرون تیار کرتی تھی۔ سارے کاموکازی ڈرون ایران رشیا کو مہیا کرتا تھا۔ رشیا ان ڈرون کو یوکرین جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ کلپ دیکھیے جو کہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ اس کلپ میں کیسے ایران کی ڈرون فیکٹری پر اسرائیل نے ڈرونوں سے حملہ کر تباہ کر دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھماکہ تصور کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر کافی ہفڑا تفڑی بن چکی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ واشنگٹن میں مدت بعد بات چیت اس موضوع پر کر چکا ہے کہ ایران کو کس طرح سختی کے ساتھ نپٹا جائے، کیونکہ ایران روس کے ساتھ یوکرین کے خلاف کھڑا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر آپ کی سکرین پر چل رہی ہے۔ اسرائیل بالکل بھی ان حملوں کا ذمہ دار خود کو نہیں ٹھہرا رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر انٹرنیشنل طاقتوں کا پریشر تھا اور امریکہ کے بہاف کے اوپر انہوں نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ ایک نیا گٹھ جوڑ امریکہ کا اور امریکہ کے سپر بڑی اسرائیل کے ساتھ تیار ہو چکا ہے، اور وہ دونوں ملک اب ایران کے نیوکلیر پروگرام، ملٹری فیسلٹی امبیشن کو اپنے طریقے سے ہینڈل کریں گے، اور اب یہ حملوں کا سلسلہ ایران کے اوپر بڑھتا ہی جائے گا۔ اسرائیل کا بنجمن نیتن یاہو دوبارہ پرائم منسٹر آف اسرائیل بن چکا ہے، جو کہ بی بی کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور بی بی کو اسرائیل کا سینٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹ اور سرپرائز نہیں ہے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر 2022 کے آخری مہینے دسمبر میں بنجمن نیتن یاہو کو بنا دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے کیبنٹ اور گورنمنٹ کے اندر ان لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہاکش پالیسی اسرائیل کے حق میں دوسرے ملکوں کے خلاف رکھتے ہیں۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA امریکہ کی ایجنسی، جس کا ڈائریکٹر ولیم برنز امریکہ کے اندر ان اناؤنسڈ وزٹ پر آیا ہوا تھا۔ ولیم نے اسرائیل کی گورنمنٹ اور بنجمن نیتن یاہو پرائم منسٹر سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے ایران اور دوسرے ریجن کے ملکوں کے بارے میں پالیسی کو طے کیا۔ CIA ڈائریکٹر جب اسرائیل میں موجود تھا تو اس وقت امریکن آرمی، امریکن ایئر فورس، اسرائیل آرمی، اسرائیل ایئر فورس کی کمبائن مشقیں کروائی گئی، اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگر اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو دونوں ملک امریکہ اور اسرائیل اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ جس سے ایران کا زیادہ سے زیادہ نقصان اور اسرائیل کا کم سے کم نقصان ہو۔ بنجمن نیتن یاہو ایران کے لیے اور ریجن کے دوسرے ملکوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ پرائم منسٹر اسرائیل تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پالیسی بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ کو یاد دہانی کرواتے جائیں کہ اسرائیل کا اور روس کا دونوں ملکوں کا آپس میں بہت گہرا اور اچھا تعلق ہے۔ اسرائیل واحد ویسٹرن ملکوں میں سے ملک ہے جس نے روس کو یوکرین پر حملہ کرنے سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اسرائیل سے مدد کی درخواست کی کہ اسرائیل آئرن ڈوم، اینٹی میزائل ٹیکنالوجی، ایمیونیشن، میزائل اور آرمی کے آپریٹرز یوکرین کو مہیا کرے، مگر اسرائیل نے انکار کر دیا۔ مگر دوسری طرف اسرائیل نے ویسٹرن ملکوں کو یقین دہانی کروائی کہ وہ ایران کی ڈرون فیکٹری پر حملہ کرے گا، اور کر دیا۔ اس طرح اسرائیل نے ایک انگلش کہاوت ہے "ون اسٹون ٹو برڈ"، لہذا بہت سارے رشین اسرائیل میں آباد ہیں۔ جب سوویت یونین ٹوٹی تو اس وقت بہت سارے روسی لوگ اسرائیل میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ بنجمن نیتن یاہو کا تعلق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ دوستوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے پوسٹر پرنٹ کروائے تھے جس میں ڈونلڈ جے ٹرمپ، ولادیمیر پوٹن اور بنجمن نیتن یاہو کی تصویریں تھیں۔ حتیٰ کہ جو اسرائیل کی پچھلی حکومت تھی اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ وہ رشیا کے لحاظ سے یوکرین کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اور حتیٰ کہ اسرائیل نے جھوٹا دعویٰ کیا امریکہ سے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اسرائیل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ یہاں سے خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے۔ جب رشیا یوکرین کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس وقت سارے ملک ایک ہو کر کہتے ہیں کہ رشیا نے یوکرین کی سوورنٹی اور اس کے حدود کی خلاف ورزی کی ہے، اور جب اسرائیل ایران کے اندر اس کی ڈرون فیکٹری کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ کیا یہ اعلیٰ قسم کی منافقت نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ آخری اہم بات آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے، کیونکہ جب بائیڈن صدر آف امریکہ بنا تو اس وقت اس کے پاس بہت اچھا موقع تھا
کہ ایران کے ساتھ امن کی بات چیت کرتا، مگر اس نے نہیں کہا کہ یہ امن کی بات چیت کا جو ایگریمنٹ تھا وہ اوباما نے ایران کے ساتھ شروع کیا تھا، مگر جب ڈونلڈ جے ٹرمپ کی حکومت آئی تو اس نے اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا تھا۔ اب جو امریکہ کا صدر ہے وہ بھی ڈونلڈ جے ٹرمپ کی پالیسی کے اوپر چل رہا ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے کسی ملک کے اندر سکون ہو۔ گلشن انٹرنیشنل نیوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔